بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون بشارت ہے، لیکن مضبوط جو ہیں علم میں ان میں سے والمؤمنون اور ایمان والے جو یؤمنون بما انزل الیک ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے یہ وہی موجودہ جو تیری طرف نازل کیا گیا وما انزل من قبل کا نمبر 2 وہی ماضویہ گزری وہی وما انزل من قبل کا اور وہ جو اتارا گیا تیری طرف تجھ سے پہلے تیری طرف اور جو اتارا گیا تجھ سے پہلے والمقیمین یہ منصوب علی المدح ہے امدہ المقیمین اور قائم کرنے والے نماز کو اور دینے والے زکوٰۃ کو والمؤمنون اور ایمان رکھنے والے اللہ کے ساتھ والیوم الآخر 7 دن پچھلے کے 6 نمبر پورے ہو گئے۔ راسخون فی العلم کے اوصاف کتنے بیان کیے؟ 6 شمار کرو۔ نمبر 1 یؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، نمبر 2 وما انزل من قبلک، نمبر 3 والمقیم، نمبر 4 والمؤتون، نمبر 5 والمؤمنون باللہ اور نمبر 6 والیوم الآخر۔ یہ 6 نمبر آگئے، یہ 6 اوصاف آگئے راسخون فی العلم کے۔ اولئک سمراہ یہی لوگ ہیں ضرور دیں گے ہم ان کو اجرن عظیما اجر بہت بڑا۔ بس او پیچھے آؤ یسألو کا اہل الکتاب، ان کا سوال کیا تھا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ کہتے کہ یک بارگی کتاب لیا، ایک ہی دفعہ کتاب لیا۔ یہاں تک اللہ نے بیان کیا 163 آیت تک کہ ان کا یہ سوال جو ہے نا یسألو کا اہل الکتاب والا مطالبہ، یہ مطالبہ عناد پر مبنی ہے اور ظلم پر مبنی ہے۔ یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ ان میں یہ 9 گڑبڑیں تھی، 9 اسباب اللہ نے ان کے کفر کے بیان کیے۔ انہوں نے یہ بے ایمانی کی، یہ بے ایمانی کی، ان کے باپ دادا چٹے بے ایمان تھے، یہ بھی نسلی بے ایمان ہیں۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یسألو کا یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا یہ ماننے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ صرف تخریب کاری اور اظہار عناد ہے۔ بس یہ آگے ان کی خرابیاں قرآن مقدس نے اشارہ کیا۔ اب اصل سوال کا جواب آ رہا ہے انا اوحینا، اصل جواب آ رہا ہے انا، بولو شابش بولو، انا اوحینا سے اصل سوال کا کیا ہے جواب۔ اصل سوال کیا تھا؟ یسألو کا قرآن تدریجی نزول کیوں ہوا، یک بارگی کیوں نہیں آیا؟ یہ فرمایا پہلے بھی وہی آیت آتی رہی اور اس میں بھی تدریجی نزول رہا، پہلی وحی میں بھی۔ تو قرآن میں اگر تدریجی نزول ہو گیا تو اس میں کون سا اس سے اعلیٰ لازم آ گیا کہ تم نہیں مانتے؟ پہلے حضرت نوح کی طرف بھی وحی آئی، پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی آئی اور اس میں دونوں طریقے رہے، یک بارگی بھی، دفعتاً دفعی نزول بھی، تدریجی نزول بھی رہا۔ تو یہ کون سا آپ نے بہانہ بنایا ہے کہ تدریجی نزول نہ ہو اور دفعی ہو؟ پہلے ساری وہی دیکھ لو، اس میں دونوں طریقے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا اوحینا، یہ اصل اس سوال کا جواب ہے۔ بے شک وہی کی ہم نے تیری طرف جیسا کہ وہی کی ہم نے طرف نوح کے۔ نوح کا نام اس لیے لیا کہ نوح پہلا پیغمبر، اولو رسول الی اہل الارض، پیغمبر پہلا ہے۔ حضرت نوح آدم نبی ہیں اور آدم تک تقریباً 1000 سال حضرت نوح اور آدم کے درمیان کا فاصلہ ہے، 1000 سال کا۔
10 قرن اور 100 سال گزر گئے، 1000 سال. تو بہرحال یہ نوح آدم کے درمیان میں سارے مواحد تھے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا. پہلی مشرک قوم حضرت نوح کی ہے، انہوں نے شرک کیا. اور اول رسول زمین والوں کی طرف حضرت نوح ہیں، اس لیے حضرت نوح کا نام لیا، کیونکہ اصلاح الناس یا اصلاح العقائد کا پہلا کام حضرت نوح نے کیا اور آخری کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے فرمایا اوحینا الی نوح، وہی جیسا کہ وہی کیا ہم نے نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور پیغمبروں کی طرف بعد نوح کے، دوسرے نبیوں کی طرف. اور یہ تعمیم ہے، تعمیم سب نبیوں کی طرف. اور وَأَوْحَيْنَا بالخصوص وہی کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط ان کی اولاد، وعیسیٰ وایوبا ویونسا وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا، اور عطا کی ہم نے داؤد کو زبور کتاب تھوڑی تھوڑی اتری تھی. زبور اللہ فرماتی ہیں پہلے نبیوں پر وہی آئی، تدریجی نزول بھی ہوا، دفعی نزول بھی ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی بھی کتابیں آتی رہی. خاص کر زبور یہ ایسا ایسا آئی تدریجی. تو اگر یہ قابل اعتراض بات ہوتی تو زبور کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا یا پہلے تدریجی وہی نہ آتی. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں، انادی ہو، ورنہ تدریجی نزول کوئی معنی نہیں ہے ایمان سے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ارسلنا، فعل مقدر ہے، ارسلنا رسولا بھیجا ہم نے رسولوں کو، قد قصصناہم علیک تحقیق بیان کیا ہم نے ان کو اوپر تیرے سے پہلے سورہ مکیہ میں. ورسولا اور بعض رسول وہ ہیں کہ نہیں بیان کیا ہم نے ان کو اوپر تیرے. وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیماً تھوڑا تھوڑا. وہ کلام بھی وقتاً فوقتاً ہوتا تو وہ بھی تو وہی تھا، تھوڑا تھوڑا کلام ہوتا رہا تدریجی. رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے مبشرین خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے. لِأَلَّا یکون للناس تاکہ نہ رہے، یہ حکمت ارسال ہے تاکہ نہ رہے واسطے لوگوں کے اوپر اللہ کے حجت کوئی جھگڑنے کا موقع بعد الرسل بعد رسولوں کے. اور ہے اللہ پاک غالب حکیمہ حکمت والا، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بما انزلا جو اسے نازل کیا طرف تیرے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، انزلہ بعلمہ نازل کیا اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی اللہ پاک بطور گواہ کے. رسولاً قد قصصناہم پر بات ہو چکی ہے مسئلہ علم الغیب میں. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے رسول ان کا حال اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا نہیں ہے. تقریباً 28-29 رسول، صراحتاً تو 25 کے قریب ہیں. 25 رسولوں کا ذکر قرآن میں ملے گا صراحتاً، اور کچھ اشارات وغیرہ سے زیادہ غالباً اب پورا میرے ذہن پہ آ نہیں رہا، یہ میں نے کہیں لکھے ہیں. تو 28 ہیں یا 29 ہیں، بہرحال 30 سے کم ہیں جن کل قرآن میں جو رسولوں کا تذکرہ ہے. تو اب ذرا بات ذہن میں رکھ لو، 1.25 لاکھ رسولوں میں سے بتایا کتنا؟ 29، 28، 29، 30 کے قریب.
یعنی 30 سے کم کم. اس دن حساب کیا تھا نا؟ ہاں. باقی رسولوں لاکھ کا حال بھی نہیں بتایا اور 24,000 کا بھی، ہزاروں 23,000 کا بھی حال نہیں بتایا اور 900 کا بھی حال نہیں بتایا اور 71-72 کا حال بھی نہیں بتایا. تو زیادہ کا بتایا تھوڑے کا؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ جَمِيعَ مَا كَانَ مَا يَكُونُ. چھوڑو، رسولوں کے محکمہ پر بھی پوری اطلاع نہیں دی جو آپ کا اپنا منصبی محکمہ تھا انبیاء اور رسول والا. ایک اچھا چلو آگے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ. اس آیت میں قانونی ضابطہ آ رہا ہے کہ اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو. حجتم بعد رسول، رسول بھیجنے کے بعد جھگڑے کا موقع نہ رہے. قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بتلایا نہیں تھا، مسئلہ بیان نہیں کیا تھا. اس پر ضابطہ قانون یہ ہے کہ اتمام الحجہ کے بغیر حکم نہیں لگانا چاہیے. اللہ نے بھی حکم لگایا ہے بعد اتمام حجت، اور اتمام حجت ہے رسولوں کا بھیجنا یا رسولوں کے برسا کا مسئلہ بیان کر دینا. جن حضرات پر حجت تمام نہیں ہوئی ان پر فتویٰ شتویٰ لگتا نہیں ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں فلانے پر لگاؤ. بھئی پہلی بات تو یہ ہے جب ایک مسئلہ چھڑے نہیں تو اس کی تحقیق کا موقع ہی نہیں ملتا. اس کی مثال ہے نبی کریم علیہ السلام کا سایہ، ظل رسول، کہ رسول پاک کا سایہ تھا یا نہیں. تو پہلے مسئلہ نہیں چھڑا، حضرت گنگوئی لکھ گئے کہ رسول پاک کا سایہ نہیں تھا اور یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے. اس پر احادیث متواتر موجود ہیں. نہیں چھڑا تھا، لیکن جب یہ مسئلہ چھڑ پڑا بریلویوں نے کہنا شروع کیا سایہ نہیں تھا. ہاں نور ہے کہ نہیں ہے؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو آپ کی حقیقت نور ہے. اب مسئلے کی چھان بین شروع ہوئی. جب چھان بین شروع ہوئی تو ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس کے اندر یہ ہو کہ رسول پاک کا سایہ نہیں ہے. اور حضرت گنگوئی نے کیا لکھا؟ متواتر حدیث کہتی ہے کہ سایہ نہیں. ضعیف بھی کوئی نہیں، ایک موضوع روایت ہے بالکل کذاب اور بزار راویوں کی جھوٹی. اور صحیح حدیث مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سایہ تھا. میری بات آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کا سایہ تھا. حضرت زینب کہتی ہیں کہ ہم ایک سفر سے آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس کا اونٹ تھک گیا اور میرا اونٹ جو تھا بڑا زبردست تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ ان کو دے دے. دوسری زوجہ تھی، ان کو دے دے. تو میں نے کہا میں تو نہیں دیتی اونٹ. جیسے خامد بی بی کی گپ شپ ہوتی ہے تو حضرت زینب نے ایسے کہہ دیا میں تو نہیں دیتی اونٹ. تو خیر بسا اوقات آدمی کی ہوتی گپ شپ ہے لیکن غصہ بھی آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ ناراض ہو گئے. میں نے اونٹ مانگا ایسے نہیں دیا. تو فرماتی ہے میرے گھر آنا آپ نے چھوڑ دیا. میں بھی سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہے، ناراض ہوئے. تو میں نے تو مذاق کیا تھا. تو کبھی کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. خیر
کہتی ہے ایک دن میں بیٹھی تھی گھر میں اور میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ ظِلُّ رَجُلٍ، میں نے دیکھا ایک سایہ ہے میری طرف آ رہا ہے، میں نے اوپر دیکھا تو اذا هُوَ رسول اللہ، پہلے سایہ پڑا، کس کا سایہ تھا؟ سایہ تھا تو پڑا نا، سایہ نہیں تھا تو پڑا کہاں؟ اب یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سایہ قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے، وہ بھی ہم ثابت کرتی ہیں حدیث۔ اور سایہ نہ ہونے پر ایک بھی حدیث نہیں ہے، جبکہ پہلے بزرگوں کو دیکھو، آپ کی حضرت، سارے حضرات علماء دیوبند، بڑے بڑے اکابر، وہ لکھ گئے کہ آپ کا سایہ نہیں ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جب مسئلہ چھڑا ہے تو تحقیق ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ بازی میں جلد بازی نہ کرو۔ جو حضرات گزر گئے، جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے ان پر ہم مکلف نہیں ہے فتویٰ لگانے کے کہ اس پہ بھی فتویٰ لگاؤ، اس پہ بھی فتویٰ۔ یہ صرف وہ عثمانی مرتدین، ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی کا یہ طریقہ ہے، جماعت الکافرین کا یہ طریقہ ہے کہ فوراً بزرگ کو نکالیں گے فتویٰ لگانے کے لیے، جس طرح وہ شکار کرتے ہیں نا کہ بلوں میں پانی ڈالتے ہیں کہ یہاں سے بھی کوئی چیز نکلے جہاں مارنے کے لیے۔ یہ ایسے مت بنو۔ جو حضرات دنیا میں سے گزر گئے، علمھا عند ربی، ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کے ہاں پہنچ اسی موقع پر فرمایا لا تسبوا الاموات، بس ہم ان کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھ رہے ہیں ظاہر زندگی توحید و سنت پہ گزری ہے، انہوں نے کام کیا، باقی ان کی عبارات میں اگر کہیں گڑبڑ ہے تو اس کے میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے ہوئے ہیں، انہی 3 طریقوں کو ذہن میں رکھ کے فتویٰ بازی میں کبھی جلد بازی نہ کرو اور ان کو کافر بالکل نہ کہو۔ بات سمجھ آ گئی یا نہ آ گئی؟ ہاں، ورنہ اگر یہ جو اجرا کرواتی ہے نا، تو یہ اجرا آج کل للر یا بریلر تو پھر بچتا کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے آپ کو یہی سمجھایا کہ کچھ وہ ہیں جو عبارات اکابر کو لے کر قرآن و سنت کو چھوڑ دیتی ہیں، اور آپ کی اشاعتیوں میں بھی 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ کہتا ہے فلانا بزرگ بھی یہ لکھ گیا، فلانا بھی لکھ گیا، فلانا بھی، اگر فتویٰ لگائیں تو ان بزرگوں پر بھی فتویٰ لگے گا، یہی کہتی ہے نا، ان بزرگوں پر بھی فتویٰ لگے گا، لہذا ہم فتویٰ لگاتے نہیں۔ اب انہوں نے فتویٰ بدل دیا، یعنی بزرگوں پہ فتویٰ آ رہا ہے تو فتویٰ بدل دو، شریعت بدل جائے، بزرگ بچ جائیں۔ اور جو دوسرے ہیں انہوں نے کہا لگتا ہے تو لگاؤ، رگڑو۔ ہم دونوں کو غلط سمجھتے، شرعی حکم بھی نہیں بدلتا کسی بزرگ کی وجہ سے، سارا جہان سامنے کھڑا ہو شریعت نہیں بدل سکتی، اور جو فوت ہو گئے ان کی تکفیر کرنا ظاہر حال اسلام کا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ اتمام حجت بھی ضروری ہے، لِأَلَّا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل حتی نبعث رسولا، یہ بھی قرآن کا قانون ہے۔ خدا کے لیے توجہ کر کے یہ سمجھو اس کو، اس میں بڑا افراط تفریط ہو چکا ہے اور کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اب مسئلہ سما کا چل پڑتا ہے تو کہتے ہم فتویٰ نہیں لگاتے جی، فلانا بزرگ آئے گا، فلانا آئے گا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں بولتے تم؟ اور اسی لیے نہیں لگاتے نا۔ ہاں، ایک بزرگ جہاں بیٹھا تھا میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا حضرت جی مجھے کہتے ہیں آپ فتویٰ چھوڑ دیں، آپ پہلے تو اچھے بزرگ ہیں، اللہ والے نیک آدمی تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں تو ایک میری منت مان لیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کرو۔ کہتے ہیں کہ فتویٰ نہ لگاؤ، ان پہ لڑڑوں پہ فتویٰ نہ لگاؤ بس۔ تو میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ ہمیں سمجھا دیں تو ہم نہیں لگائیں گے۔
آپ سمجھا دیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم آپ کو اولیاء اللہ میں سے سمجھتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ خیر لمبی بات سے میں نے کہا کہ جو غیر اللہ کے لیے تصرف ما فوق الاسباب مانے، کہتے ہیں مشرک ہے۔ علم ما فوق الاسباب مانے، مشرک ہے۔ تو میں نے کہا سماع ما فوق الاسباب مانے، کہتے ہیں تو مشرک، لیکن ہمارے اکابر نے فتویٰ نہیں لگایا، اور اگر فتویٰ لگاؤ گے تو فلاں فلاں بھی اس میں آئے گا۔ اب ذرا قانونی، میں اس بزرگ کی اب غیبت نہیں کرنا چاہتا، میں صرف مقصد کی بات آپ کو بتائیں کہ یہ شبہ ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو یہ شبہ ہے۔ اب میری بات ذرا سمجھو، میں واقعہ سے ہٹ کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارا سوال ہے کہ فتویٰ اس لیے نہیں لگتا کہ بزرگ اس میں آتی ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا بزرگ اس میں نہیں آتے، کو میری بات اگر سمجھیے تو بزرگ اس میں نہیں آتے۔ اگر تم کہتے ہو آتی ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرو کہ ہر وہ مسئلہ جس میں بزرگ آئیں گے فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ انصاف کی بات ہے نہیں ہے بھائی، مسئلہ سماع پہ ہم فتویٰ نہیں لگاتے، تمہاری مان لیتی، اور اس لیے نہیں لگاتے کہ اگر فتویٰ لگائیں تو بہت سارے اکابر اس کے اندر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں لگاتے، سلو کر لیتی ہے، لیکن پھر آپ بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ معاہدہ کریں کہ اور بھی جس مسئلے میں بزرگ آئے ہم فتویٰ اس پہ بھی نہیں لگائیں گے۔ انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سماع کا فتویٰ ہم نے چھوڑ دیا، کیوں؟ کہ بزرگوں پہ لگتا ہے، اکابرین پہ، بالکل ٹھیک، الراسب العین، لیکن یہ ضابطہ صرف سماع والے مسئلے کے لیے ہے یا ہر مسئلے کا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں ہمارے بزرگ، یہ ضابطہ سماع والے مسئلے کے لیے مانتے ہیں، دوسرے مسائل کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ آپ کا ویسے کیا ذہن ہے؟ مشورہ تو کر لینا یار، آپ کا کیا ذہن ہے کہ یہ ضابطہ صرف سماع والے کے لیے ہونا چاہیے مسئلے کے لیے یا ہر مسئلے کے لیے؟ سوچ لو، میری رعایت نہ کرو، ویسے سوچو۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس میں بزرگ آ رہے ہیں تو پھر ہر اس مسئلہ پر فتویٰ چھوڑنا ہوگا جس کی زد میں کیا آ رہے ہیں؟ بزرگ آ رہے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلا فتویٰ چھوڑنا ہوگا قادیانی پر۔ مرزا قادیانی نے نبی پاک کے بعد ایک نبی مانا ہے تو وہ کیا بن گیا؟ کافر ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کافر ہے؟ کہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ اب ذرا خیال کرنا، اس فتویٰ میں کتنے بزرگ آتی؟ آپ جو کہتے ہیں ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اس فتوے میں نمبر 1 بانی دارالعلوم دیوبند۔ دیوبند کا بانی کہتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور محمد بھی 7 ہیں اور 7 کے 7 خاتم الانبیاء۔ آپ کے زمانے میں 6 نبی اور مان رہے ہیں، قادیانی 1 مانے وہ تو اس پہ تو فتویٰ آ گیا، اور جو 6 نبی اور مانے، اب کیوں بولتی بند ہو گئی ہے؟ ہاں، اس پہ فتویٰ آنا چاہیے یا نہیں؟ 1 نبی مانے محمد مصطفیٰ کے بعد تو وہ کیا ہے؟ اب کافر، اونچا بولو، کیا ہے؟ اور جو 6 مانے نہیں، اب فتویٰ نہ لگاؤ، بزرگ زد میں آ رہی ہے تو پھر تو قادیانی پہ بھی فتویٰ نہ لگاؤ۔ بھائی دیکھیں نا کتنی عجیب سی بات ہے ان کی، میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں یہ کس مدرسہ میں پڑھے ہیں بڑے بزرگ۔ قالین سماع کی بات، بھائی فتویٰ نہ لگاؤ، اکابر پہ فتویٰ لگ جائے گا۔
बुजुर्गों पे लगेगा। हम कहते हैं फिर ये कानून पक्का हमारे साथ मुआहदा करो, जिस मसले पर बुजुर्ग ज़द में आएंगे कुफर का फतवा नहीं लगाएंगे। हर मसले के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बस हमारा ये कसूर। वो कहना ना सिर्फ समा वाले मसला का ये कानून है, दूसरे मसाइल में बेशक बुजुर्ग आते रहे, ये अजीब तमाशा है। दूसरे मसाइल में बुजुर्ग आते रहे, कोई परवाह नहीं, तो मालूम होता है कि दिल मुनसिफ नहीं है, अंदर इंसाफ वाली बात नहीं है। फिर अल्लाह के फजल से हमने कानून रखा, आपको अगर समझ आ गया, हमारा नहीं है, ये कुरानी कानून है। और पहले भी मैंने आपको बताया, माँ का फरज सुलेमान वलाकिन्न शयातीना कफरू, उस बात को अगर आप ज़हन में रख लें तो हमारे फतवा की जद में कतन कोई अकाबिरीन में से नहीं आता, कोई बुजुर्ग भी नहीं आता। इंशाअल्लाह मसला समा पे मैं इसकी और वजाहत कर दूंगा। तो हम तो बुजुर्गों को मुसलमान समझते हैं, और वो जो कहते हैं कुफर का फतवा फलाने पर लगेगा, तो ये खुद इजरा कर रहे हैं, यानी वो खुद बुजुर्गों को पकड़ पकड़ कर भी इसको भी रगड़ो, इसको भी रगड़ो। हम तो बुजुर्गों का दफा करते हैं और वो बुजुर्गों को फतवे के आगे खड़ा करती है, और फिर कहते ओह फतवा लग गया। बुजुर्गों पर लगवाते भी खुद थे, और हम कहते हैं खुदा के बंदे हमारे सारे अकाबिर मुसलमान थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर कुरान के मुकाबले में उनको पेश करने वाला ज्यादती कर रहा है या हम ज्यादती कर रहे हैं? एक फायरिंग जो शूटिंग जारी है, एक बंदा एक बुजुर्ग को पकड़ के आगे करे उस फायरिंग के और कहे कि उसने मारा है, भाई उसकी फायरिंग तो जारी है, अपने रूट पे जारी है। इस बुजुर्ग को पकड़कर फायरिंग के सामने तो तुमने खड़ा किया है, तो अब बुजुर्ग का कातिल ये है जब वो पकड़ के खड़ा करने वाला। एक गाड़ी जा रही थी अपने रूट मोटर वे सिराते मुस्तकीम पर, अब इसने एक आदमी ने, दो आदमियों ने एक बुजुर्ग को, एक ने सर से पकड़ा, एक से टांगों से, और जूं करके गाड़ी के पहियों के आगे मारा और बुजुर्ग रगड़ा गया। अब बताओ ड्राइवर का कसूर है, गाड़ी का कसूर है, या जिन्होंने उस बुजुर्ग को गाड़ी के आगे मार दिया उसका कसूर है? हम तो सिराते मुस्तकीम पे जा रहे हैं, कुरान हमारे हाथ में है, सुन्नत हमारे हाथ में है, सहाबा का फाम हमारे सीने में है, हम चल रहे हैं मोटर वे पर, और ये गाड़ी कभी किसी से रुक नहीं सकती, ये इंशाअल्लाह चलती रहेगी सिराते मुस्तकीम पर। अब अगर तुम किसी बुजुर्ग को पकड़कर उसके सर से टांगों से पकड़कर हमारे इस गाड़ी के सामने पांव के नीचे मारते हो, तो जालिमो तुमने बुजुर्ग का कचूमर निकाला है। हम तो अपने रूट पर सफर कर रहे हैं, और हमने तो हिफाजती तारें लगाई हुई है कि कोई बुजुर्ग इधर आए नहीं, बुजुर्ग टकराए नहीं, और सिराते मुस्तकीम से आगे एक्सीडेंट ना हो। बुजुर्गों का कचूमर तुमने निकाल दिया, बदनाम हमें किया हुआ है, काबिर को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। कुछ समझ आई है या नहीं? और ये चीज लोगों को बताओ, खुदा के बंदे, ये चीज तुम बताओ लोगों को, बुजुर्गों को तुम कचूमर निकाल रहे हो। हमने तो जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया। अब जिस बुजुर्ग को तुम हमारे आगे फेंक देते हो तो हमारी ब्रेकें चरेके नहीं है, फिर ये जन्नत तक ब्रेकें नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। ये इस गाड़ी का स्टॉप और मेन टूल प्लाजा है जन्नत का मरकजी गेट, उस वक्त तक इंशाअल्लाह कहीं रास्ते पे न रुकने वाली है न मुड़ने वाली है। एहदिन सिरातल मुस्तकीम, और यही सिरातल लजीना, और ये इन्ना का अला, हाँ इन्ना फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्ना का अला सिरातिम मुस्तकीम इन्नहु लज़िक्रुल्लाह का वाले। ये गाड़ी नहीं रुक सकती, किसी बड़े को डालोगे तो वो भी रगड़ा जाएगा, छोटे को डालोगे वो भी। हाँ, हम उस्मानियों की तरह ये नहीं करते कि रोड से इसको भी हट के टक्कर लगा दे, इसको भी टक्कर लगा दे। हम रोड को हट के क्रॉस करके टक्कर नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारी परवाज के सामने आएगा वो कुचला जाएगा, और कसूरवार वही होगा जो उस बुजुर्ग को हमारे सामने फेंकेगा। हाँ भाई देखो,
لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے مبشرین و منذرین، خوشخبریاں سنانے والے، ڈر سنانے والے، حکمت ارسال رسل، تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اللہ پر جھگڑنے کا کوئی موقع، حجت پکڑنے کا کوئی موقع بعد ارسال رسول کے، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں بات تو بتائی نہیں، ایسے رگڑا لگا رہا ہے۔ جب رسول آئے انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، اتمام حجت ہو گیا، اب اگر کوئی مسئلہ نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلا ارسال رسول بھی اگر اللہ عذاب دے اسے پوچھ کوئی نہیں سکتا۔ اس آیت سے کئی مسئلے علماء نے نکالے۔ ایک مسئلہ تو وہی ہے جو ہمارا چل رہا ہے زمانے فطرت کے لوگ، میں نے بتایا نا لا یعذبون، زمانے فطرت کے لوگ ان پہ اتمام حجت نہیں ہوئی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے ایک مسئلہ لیا کہ ایک آدمی پہاڑوں میں پیدا ہوا، جیسے وہ خیبر پختونخوا کے پہاڑ، ہاں اونچے اونچے پہاڑ، کالے کالے پہاڑ، اور جب آدمی دیکھتا ہے تو ان پہاڑوں والے جو بابے بوڑھے ہیں ان تک میرا خیال ہے دعوت والا بھی کوئی نہیں پہنچا ہوگا۔ پرانے بابے پہاڑوں میں رہ گئے تو ان تک دعوت والا بھی کوئی نہیں پہنچا۔ او چترال ایریے کے پہاڑ، اونچے افغانستان کے پہاڑ، پہاڑی سلسلوں میں ایسے محلے گھرانے ہیں جہاں تک کوئی بھی دعوت والا نہیں پہنچا۔ اسی طرح جزائریں، سمندر ہی سمندر درمیان میں ٹکڑا خشکی کا، وہاں پر بھی کچھ لوگ بستے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کوئی دائی نہیں پہنچا، تو وہ اگر وہ بھی زمانے فطرت کے لوگوں کے حکم میں ہیں، اگر انہوں نے اتنا ایک تصور کر لیا کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہستی موجود ہے اور شرک نہ کیا بس اتنا اجمالی تصور ہوا، تو وہ بھی ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا اور وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح مجانین، جو مجنون آدمی ہے، پاگل ہے، اس کو ہوش ہی نہیں آیا، یا چھوٹے بچے یا مجنون اور پاگل لوگ، ان کے بارے میں بھی دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پر اتمام حجت نہیں ہو سکا تو وہ مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو عذاب نہیں ہوگا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا امتحان بھی ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ زمانے فطرت والے اور مجانین، پاگل بچے، بالخصوص کفار کے، تو ان کا قیامت والے دن امتحان ہوگا، اور کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور ان پہ اتمام حجت وہاں ہو جائے گی۔ اس امتحان سے جو نکل گیا وہ کامیاب، جو رہ گیا وہ ناکام۔ چلو مسئلہ تکفیر کے پہلو یاد رکھتے آؤ، ایک پہلو پر پھر گفتگو ہوئی، پہلے بھی 2 دفعہ 2 پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی ہے۔